آپ ریسرچر بھی ہیں، تو یہ جو عرب معاشرے میں بہت خراب پریکٹسز تھی، بچیوں کو زندہ کاٹ دینا، ظلم کرنا عورتوں پر، ان کو اپنا جائیداد سمجھنا خواتین کو، کیا یہ باقی دنیا کے حصوں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کیا حالات تھے؟ دنیا کے مختلف مذاہب تو پہلے آ چکے تھے، یہ لاسٹ ڈیوائن مذہب ہے جو آیا ہے، تو اس سے پہلے باقی معاشروں کے حالات کیا تھے؟ کچھ اس پر ہو تو بتائیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر کہا واٹ از اسلامک، دیر از نتھنگ اسلامک ہیئر، یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام سے۔ صحیح نہیں ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو کچھ نہ کچھ اسلام ہے، اور میں مظفر اعجاز صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ہر چیز غلط نہیں ہے، ہیں اچھائی۔ آپ کچھ بھی کہیں، مساجد لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر جگہ اذان ہو رہی ہے، تو ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان نہیں ہے اور کیا چیز اسلامک ہے، یہ صحیح سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کی تھی ضیاء الحق نے، کامیاب نہ ہوا۔ پہلے ایک فرقہ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہم اپنے ہی فرقوں کو دینا چاہتے ہیں، پھر دوسرے فرقوں کو بھی اجازت مل گئی کہ آپ والنٹیئر ہیں، مرضی ہے دیں، بینک سے کٹوائیں، مرضی ہے نہ دیں آپ، پھر بھی اربوں روپے زکوٰۃ کے جمع ہوتے ہیں، بیت المال میں اربوں روپے جمع ہوتے ہیں آج بھی۔ تیسرا، آپ غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں، ایک اسلامی معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے، جس نے کہا ہے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، حقداروں کو ان کا حق دو، اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان میں یہ نظام بہت مضبوط ہے، ہم بڑے لوگوں کی اپنے خاندان میں جو ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اسلام کی تعلیم دی، اسلام زندہ ہے اور اس کی باتیں اچھی ابھی بھی فالو ہو رہی ہیں۔ اب رہی بات اس کی کہ 35,000 مدرسے ہیں اور کتنے ہزار مساجد کہا تھا بھائی؟ 3 لاکھ۔ بچپن میں جب ہم جمعے کی نماز پہ جاتے تھے تو عام مولوی چھوٹے محلوں کی مسجد میں بھی ہم کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، سچ بولنے کے بارے میں، حسن سلوک کے بارے میں، بزرگوں کی عزت کے بارے میں، بچوں سے پیار کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آنیسٹی کے بارے میں۔ اب جو جا رہے ہیں ہم، ایسی کوئی بات ہمیں سننے میں نہیں آ رہی، کوئی عربی میں خطبہ پڑھ دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تھوڑی بہت تقریر کر دی، کچھ بتا دیے کہ یہ ہو وہ ہو، لیکن یہ جو باتیں ہیں، جو مسئلے اس طرح آتے ہیں، ان کو بار بار یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ آج کل مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ 35,000 مدرسے اور 3 لاکھ مساجد، اور اتنے مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال کا شعر ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئی آواز لا الہ الا اللہ، کہ ایسی غلط ملت باتوں میں بچوں کو پھنسا دیا۔ قرآن پڑھائیں گے مطلب نہیں سمجھائیں گے، ترجمے سے نہیں پڑھائیں گے۔ جو ایک سٹیٹمنٹ کسی نے دیا کہ باغ ڈور ایلیٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور سیاسی لیڈرز کے ہاتھوں میں ملک کی تقدیر ہوتی ہے، صحیح نہیں ہے، عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور ابھی آپ ہی کے اسی دور میں آپ نے 3 ملک دیکھ لیے، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال، عوام نے اکھاڑ پھینکا، ایلیٹ بلیٹ جو تھے مار ڈالا ان کو۔ یہ کہنا کہ ہم ہر وقت لوگ ظلم سہتے رہیں گے اور ایلیٹ جو ہے وہ ظلم کرتے رہیں گے، ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلتا ہے۔ باقی یہ جو بات کہی کہ جمعۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں، تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے، مرد کو تھوڑی سی عورت پہ فوقیت دی گئی ہے تاکہ نظام جو ہے چلے، ایک لیڈر ہو، 2 لیڈر ایک ساتھ نہ ہو ایک نیام میں، اور تھوڑا سا وراثت میں بھی عورت کے فرق ہے، گواہی میں بھی فرق ہے، تو یہ کہنے کہ برابری کے حقوق دیے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، وجوہات بیان کی گئی ہیں، چھوڑ دیں وجوہات کو۔ آج بھی وراثت میں کیا عورت کو پورا حصہ مرد کے برابر دے رہے ہیں یا مل رہا ہے؟ لکھا ہے کہیں؟ ہاف،
دے دیا انتقال کے بعد مناسب ہے، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، باقی زندگی میں جو مرضی دیں اپنی بیٹی کو۔ اچھا، دوسری بات، یہ بار بار یہ بات مختلف اسپیکر نے آج اٹھائی ہے کہ عورتوں کی آدھی سیٹیں ہونی چاہیے اسمبلی میں، آدھی فلانا ہونا چاہیے، اور امپلائمنٹ میں آپ نے کہا کہ 49,000 ہے تو فلانا ہے تو ان کے برابر کا ملنا چاہیے۔ اسلام میں تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ عورتیں جا کے باہر نوکری کریں اور اپنے گھر چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کر، وہ مجبوری ہے، لوگ کرتے ہیں، پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے صحیح مثال دی کہ کھیتوں میں کام ہوتا ہے، لیکن اسلام کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس میں کہیں ایسا بہت انکریج نہیں کیا گیا کہ عورتیں گھر سے باہر نکل کے امپلائمنٹ کریں۔ وہ تو مرد کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ نان و ننکا وہ پیدا کرے، بھاگ دوڑ وہ کرے۔ دوسری یہاں پر بات کی گئی کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں قانون بن گیا اور کم عمری کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ بات آپ کہیں گی تو ملا کھڑا ہو جائے گا کہ عائشہ کی شادی رضی اللہ عنہا کب کس عمر میں ہوئی تھی؟ ہیں جی، اس کا پھر کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے 16 سال کی عمر میں بڑا غلط کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور کم عمری میں شادی کر رہے ہو، یہ کیا ظلم ہے؟ وہ آپ کے سامنے یہ مثال پیش کر دیں گے۔ تو اس قسم کی چیزیں، اس پہ اپنا امام خمینی صاحب کا فتویٰ بھی ہے اس پر۔ باقی جو کہا کہ ماں کا رول بہت ضروری ہے، اہم ہے، اور نپولین نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا۔ اور سلطان چاولہ صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور بھی لوگوں نے یہ بات کہی۔ ایک جو دماغ سے دیکھے نکل کے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا آج کل۔ دوسرا جو میں نے کہا تھا، کچھ ہم کو ریسرچ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پری اسلامک سوسائٹیز کیسی تھی، ان میں کیا ہوتا تھا، کیا خالی عرب معاشرہ ایسا خراب تھا یا باقی معاشرے بھی خراب تھے، یا وہاں پر کیا حالات تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کوئی بھی پاکستان کا آئین پڑھے، وہ کہے گا بہت بہترین آئین ہے یہ، اس میں ساروں کے حقوق کورڈ ہیں، اس میں اسلام بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ اصلی بات تو امپلیمنٹیشن کی ہے۔ آئین تو ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہاں، بات یاد آ گئی انصاف کی، سب نے انصاف کی بات کی، لیکن حضرت علی کا قول جو تھا وہ اس موقع پہ کوٹ نہیں ہوا کہ ایک کافر معاشرہ تو چل سکتا ہے انصاف کے ساتھ، لیکن انصاف کے بغیر مسلمان معاشرہ بھی نہیں چل سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو انصاف اشد ضروری ہے۔ تو جہاں تک آئین کا تعلق ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے، وی بلیو کہ یہ ہمارے لیے اٹرنل گائیڈنس ہے، اسی سے ہمیں اس کے راستے پہ چل کے دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنی ہے۔ اور جس طرح ہمارا اسلامی آئین ہے، ہم کہتے ہیں بہت زبردست ہے، چونکہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اس کی وقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہی حال، ہمارے پاس ساری ٹیچنگ موجود ہیں، اور چونکہ ہم نے سختی سے ان کو پکڑ کے نہیں رکھا ہوا اور اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ اسلامی معاشرے میں تھا کہ بعد میں جو آئے ہیں، خلفاء بھی جو آئے ہیں، اور جو نواب اور بڑے بادشاہ آئے ہیں، سب نے حرم رکھے بڑے بڑے، 200-250 خواتین وہاں رکھی اپنے حرم میں، دکن والے نے بھی رکھی، ترکوں نے بھی رکھی اپنے معاشروں میں، اسلام کو چھوڑ کر حال خانہ کعبہ کی تعمیر نو بھی کی انہوں نے، مسجد نبی کی تعمیر، اسلام کی بڑی خدمت کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہے۔ دوسرا جو کہتے ہیں بچوں سے محبت کرو، اور رسول اللہ سے مثال دیتے ہیں، جو کنبہ خلافت سنبھال لیتا تھا ترکی کی، وہ جتنے بھی پراسپیکٹو آدمی جو ولی عہد بچے ہوتے تھے کہ جو کل کو کھڑے ہو سکتے تھے کہ ہمارا بھی حق ہے اس خلافت پر، یا اس کے بعد لائنیج میں
ہمارا نمبر بھی آئے گا، ان سب کو قتل کر دیا جاتا تھا. اٹ واز اے ٹریڈیشن، دے آر آل مرڈرڈ. اور مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ جب اباسائڈس کا دور آیا ہے، امیہ کا دور ختم ہوا ہے، تو ایک امیہ کے خاندان کا ایک بچہ تھا بچا ہوا، اس کو لوگ بچا کر کہیں بھاگ رہے تھے، سمندر کے کنارے لے جا رہے تھے تاکہ وہاں سے سیل کر کے کسی سیف جگہ دوسرے ملک میں لے جائیں. اس کو چیس کر کے اس کے پیچھے جا کے اس کو بھی قتل کیا گیا. حالانکہ اسلام کو اس وقت تو اتنی بہت دیر نہیں گزری تھی. تو مطلب یہ ہے یہ کہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ طاقت، یہ تخت، یہ دولت، یہ سب چیزیں آپ اصول اپنے چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان میں ابھی بھی کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک یہاں پر نظر آئے گا لوگوں کو، جو کہ باہر سے آ گیا کہ ہاں. بلکہ عربی تو کہتے تھے سعودی عرب کے لوگ کہ اصلی اسلام تو پاکستان میں ہے، کہتے اسلام کا قلعہ بھی بول دیتے تھے ہمیں، کیونکہ یہاں نمازیں یہ وہ اب مسجدیں آباد ہیں، باقی بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو اتنے بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم بددل ہو جائیں کہ جی نتھنگ از رائٹ ہیئر، دس از ناٹ کریکٹ. تو یہ چند سوال جو میں نے اٹھائے، اس کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بریف کر دیجیے گا.